بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ اللہ آپ کو اجر دے، جزاکم اللہ۔ آج کا مضمون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ 20,000 الفاظ پر مبنی تفصیلی مضمون۔ مقدمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں شریعت عطا کی گئی۔ وہ کلیم اللہ کہلائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ ان کی پیدائش، پرورش، نوجوانی اور فرعون کے دربار میں ان کا کلام انسانی تاریخ کے سب سے مؤثر اور ایمان افروز واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ 1۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ ان کا نسب یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت لاؤ کی نسل سے تھے۔ شجرہ نسب: موسیٰ بن عمران بن قاس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ 2۔ مصر کی حالت اور فرعون کی حکومت۔ فرعون کون تھا؟ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جو مصر میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے کہنے پر لوگ اسے رب مانتے اور اس کی عبادت کرتے۔ بنی اسرائیل کی حالت۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے۔ ابتدا میں ان کی عزت تھی مگر بعد میں مصری فرعونوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ 3۔ فرعون کا خواب اور ظالمانہ حکم۔ خواب کا واقعہ: فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ ظالمانہ حکم: خوف کے مارے فرعون نے اعلان کیا کہ ہر بنی اسرائیلی لڑکا جو پیدا ہو قتل کر دیا جائے، صرف لڑکیاں زندہ رکھی جائیں۔ 4۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ والدین: حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد روایات میں تھا۔ ولادت کا وقت: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون نے نرینہ بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے رکھا تھا۔ 5۔ ماں کا خوف اور اللہ کا حکم۔ ماں کی پریشانی: جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی ماں کو ڈر تھا کہ فرعونی سپاہی ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کا الہام: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، ہم سے تجھ کو واپس دے دیں گے۔ القصص 28:7۔ 6۔ موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈالنا، ٹوکری میں رکھنا۔ والدہ نے حضرت موسیٰ کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریا کا بہاؤ: اللہ کے حکم سے وہ ٹوکری بہتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ 7۔ فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش۔ آسیہ بنت مزاحم: فرعون کی بیوی حضرت عیسیٰ نے موسیٰ کو دیکھا اور محبت سے بھر گئی۔ یہ بچہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ القصص 28:9۔ فرعون کا اعتراض: فرعون نے چاہا کہ بچے کو قتل کیا جائے لیکن آسیہ نے اسے من لیا۔ 8۔ رضاعت اور والدہ سے ملاپ۔ موسیٰ کسی کا دودھ نہ پیتے تھے، محل کی کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ بہن کی چالاکی: موسیٰ کی بہن آ کر بولی کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ دوں جو اسے دودھ پلا دے؟ چنانچہ وہ اپنی ہی والدہ کو لائی گئیں۔ ماں کا بیٹے سے دوبارہ ملاپ: یوں اللہ کا وعدہ پورا ہوا، ہم نے تجھے تیری ماں سے واپس ملا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو۔ 9۔ موسیٰ کی ابتدائی پرورش۔ محل کا ماحول: حضرت موسیٰ نے بچپن شاہی ماحول میں گزارا، انہیں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھیں۔ اخلاق و تربیت: اللہ تعالیٰ نے انہیں فطری طور پر صالح، عقل مند اور منصف مزاج بنایا۔
10 جوانی اور حق کی تلاش، انصاف پسندی۔ حضرت موسی نوجوانی سے ہی ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے ہمدرد تھے۔ فرعون کا ظلم دیکھا، انہوں نے اپنی قوم پر ہونے والا ظلم قریب سے دیکھا مگر صبر کیا۔ 11 دو آدمیوں کا جھگڑا اور قتل کا واقعہ، مصری اور بنی اسرائیلی کا جھگڑا۔ ایک دن حضرت موسی نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور مصری لڑ رہے ہیں۔ موسی کی مداخلت، حضرت موسی نے بیچ بچاؤ کے لیے مکہ مارا جس سے مصری مر گیا۔ یہ غیر ارادی قتل تھا، تو موسی نے اسے ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ القصص 28:15 12 فرار اور مدین کی طرف روانگی۔ فرعون کا غصہ، قتل کا پتہ چلنے پر فرعون نے حضرت موسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ موسی کا خروج، اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور وہ مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ 13 مدین کا سفر اور حضرت شب سے ملاقات۔ سفر کی سختیاں، راستہ مشکل تھا مگر حضرت موسی اللہ پر توکل کرتے رہے۔ کنویں کا واقعہ، مدین پہنچ کر انہوں نے 2 لڑکیوں کو پانی پلانے میں مدد دی۔ حضرت شب کی بیٹی، حضرت شب کی بیٹیوں نے ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان کی تعریف کی۔ 14 شادی اور مدین میں قیام۔ حضرت شب کی پیشکش، حضرت شب نے حضرت موسی سے کہا کہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں اور 8-10 سال ان کے ہاں کام کرے۔ نکاح اور قیام، حضرت موسی نے نکاح قبول کیا اور مدین میں 10 سال قیام کیا۔ 15 واپسی کا ارادہ، حضرت موسی کی واپسی۔ مدین میں 10 سال قیام کے بعد حضرت موسی مصر واپس لوٹنے لگے۔ راستے میں واقعہ، راستے میں طور کے مقام پر آگ دیکھی اور وہی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ 16 وادی مقدس اور نبوت کا آغاز۔ پہلی وحی، اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس طاو میں حضرت موسی کو نبوت عطا فرمائی۔ بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، جوتے اتار دے تو مقدس وادی تو میں ہے۔ 23:12 عصا اور ید ذاق، اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے۔ ایک لاٹھی کا سانپ بننا، 2 ہاتھ کا چمکنا۔ 17 فرعون کے پاس واپسی، حق کی دعوت۔ حضرت موسی کو حکم ہوا کہ فرعون کو اللہ کی طرف بلائیں، ہارون کو ساتھی بنانا۔ حضرت موسی نے دعا کی کہ ہارون کو ان کا ساتھی بنایا جائے اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ 18 فرعون کے دربار میں حق و باطل کا مقابلہ۔ یہ حصہ ابتدائی زندگی کے بعد کی تفصیل میں آتا ہے، مکمل الگ مضمون میں دیا جا سکتا ہے۔ اختتامیہ، حضرت موسی کی ابتدائی زندگی ایک ایسا سبق ہے جس میں اللہ پر توکل، والدین کی دعا اور اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں صبر، استقامت، حق کے ساتھ کھڑے ہونے اور اللہ کے حکم پر یقین کا عظیم درس ملتا ہے۔